بخش علی حجویری میں جمال حسن کی جھلک بھی نظر آتی ہے، کمال حسین کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ اور حضرت داتا صاحب آپ غزنوی شہر میں پیدا ہوئے اور آپ فرماتے ہیں کہ 300 علماء میرے استاد ہیں۔ اور یار اندازہ لگاؤ 300 علماء سے پڑھا ہے حضرت داتا صاحب علی رحمہ نے، لیکن آج کے پیروں کو اگر دیکھا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی حضرت آپ نے پڑھا کہاں سے ہیں، وہ کہتے نہیں یہ نہ پوچھو۔ لیکن حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ آپ نے 300 علماء سے پڑھا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں اگر حضرت داتا صاحب کی اتنی شان ہے تو اللہ نے ان کے استادوں کو کتنا مقام دیا ہوگا کہ جن سے حضرت داتا صاحب نے پڑھا ہے۔ اور آپ سلطان محمود غزنوی کے مدرسے میں پڑھتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے مدرسے میں آیا، لوگوں نے جو بچے پڑھتے تھے شور مچ گیا، سلطان کو دیکھنے کے لیے بچے بھاگنے لگے، سلطان آیا ہے محمود غزنوی۔ لیکن ایک بچہ ایسا تھا وہ سلطان کو دیکھنے کے لیے بھاگا نہیں، اس نے اپنا سر کتاب پہ رکھا اور پڑھ رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے دیکھا یہ بچہ کون ہے، تو وہاں کے ناظم اعلیٰ نے بتایا یہ بچہ یہ پڑھنے والا بچہ ہے، یہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اس وقت یہ جملہ بولا، محمود غزنوی کہنے لگا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں آج یہ بچہ جس طرح دین سے محبت کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات اس بچے سے محبت کرے گی۔ اور لوگوں نے یہ وقت دیکھا کہ آج الحمدللہ ملک نہیں، ملک پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ آ کے حضرت داتا صاحب علی رحمہ کی چوکھٹ پر سلام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال سیر و سیاحت میں گزارے، 40 سال سیر و سیاحت میں گزارے، فرماتے ہیں لیکن 40 سال میں میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ اور فرمایا جمعہ بھی میں نے کبھی قضا نہیں کیا، حالانکہ مسافر کے لیے جمعہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ 40 سال آپ سفر میں رہے تو فرماتے ہیں کہ میں شہر کی جامع مسجد ڈھونڈ کر تلاش کر کے جمعہ کی ادائیگی کرتا تھا۔ اور آپ نے اپنے جن استادوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں سب سے زیادہ جن کا تذکرہ کرتے تھے وہ آپ کے استاد ہیں حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بھی وقت کے بہت بڑے ولی تھے حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی دیکھیں نا جو داتا صاحب کے استاد ہیں تو ان کو بھی تو اللہ نے ایک مقام دیا ہوگا نا۔ حضرت ابو القاسم گرگانی حضرت داتا صاحب علی رحمہ فرماتے ہیں ان کا مقام کیا تھا، کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک سوال آیا وہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو استادوں کے پاس چلتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں استادوں کے پاس گیا ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ حضور یہ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سوال لے کر گیا۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو حضرت ابو القاسم گرگانی مسجد کے ستون سے باتیں کر رہے تھے، مسجد کے ستون سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے جب قریب جا کے سنا کہ مسجد کے ستون سے کیا باتیں کر رہے ہیں، داتا صاحب فرمانے لگے کہ جو سوال میں لے کر آیا تھا وہی سوال حضرت ابو القاسم گرگانی اس ستون کو سمجھا رہے تھے۔ استاد پوچھنے لگے اے علی کیسے آئے ہو، تو میں نے کہا حضور میں سوال لے کر آیا تھا، لیکن کیا کمال کی بات ہے کہ جو سوال میں پوچھنے کے لیے آیا تھا وہ آپ ستون کو سمجھا رہے ہیں۔ حضرت ابو القاسم گرگانی فرمانے لگے اے علی بن عثمان اس ستون کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی تھی، یہ ستون بول کر مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا۔ یار اندازہ لگائیں کہ حضرت داتا صاحب علی حجویری جن استادوں سے پڑھے ہیں اللہ نے ان کو یہ علم دیا ہے کہ وہ مخلوق کے سوالوں کے جواب تو دیا ہی کرتے تھے، اگر کوئی ان کے سامنے ستون بھی بولنا شروع کر دیتا تو داتا صاحب کے استاد ان کے سوالوں کے جواب بھی فرما دیا کرتے تھے۔
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتا تھا، حضرت خضر علیہ السلام سے روحانی طور پر، یعنی ویسے تو آپ کا وصال ہو چکا ہے، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میری حضرت خضر علیہ السلام سے بڑی گہری دوستی تھی، میں ان سے بڑی محبت کرتا تھا، وہ بھی مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اور علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جس بندے میں 3 صفات ہوں وہی خضر علیہ السلام سے ملاقات کر سکتا ہے۔ نمبر 1، علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سنت کا عامل ہو، سنت پر عمل کرنے والا ہو، سنت پر وہ بدعتی نہ ہو، سنت کو جاننے والا ہو۔ نمبر 2، علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والا ہو، یعنی بھروسہ اتنا کرنے والا ہو کہ ایک وقت کی روٹی اگر وہ کھا لے تو دوسرے وقت کے لیے ایک روٹی بھی بچا کر نہ رکھتا ہو، اللہ پر اتنا بھروسہ کرتا ہو۔ اور تیسرا، علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ مخلوق سے محبت کرنے والا ہو، یعنی مخلوق کے بارے میں دل میں کینہ، بغض، حسد نہ رکھنے والا ہو۔ یہ 3 صفات جس بندے میں پائی جائیں وہ سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے، یعنی سنت کا عامل ہو، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو اور مسلمانوں سے محبت کرنے والا ہو۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں سیدنا خضر علیہ السلام سے بڑی دوستی تھی، تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت داتا صاحب علیہ رحمٰ آپ سنت کے بھی عامل تھے اور آپ اللہ پر بھروسہ بھی کرنے والے تھے، اور آپ امت مسلمہ سے محبت بھی فرمانے والے تھے۔ تو جب یہ تینوں صفات پیدا ہو گئی، اللہ نے حضرت داتا صاحب علیہ رحمٰ کو خضر علیہ السلام کی ملاقات بھی عطا فرما دی تھی، یعنی حضرت